الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، محترم دوستوں، یہ اللہ رب العزت کا ایک احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا بندہ بنایا، اور اپنا بندہ بنانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ گویا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے دوہرا انتخاب ہے، جہاں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَسْتَقِيمُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا، یا اور انبیاء کرام کے بارے میں جہاں کیا ان اللہ اصطفیٰ، ان سب آیات کے پیش نظر یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ رب العزت تمام انسانوں میں سے انتخاب فرماتے ہیں۔ جس طریقے سے نبوت کے لیے ایک شخص کا اللہ رب العزت انتخاب فرماتے ہیں، کوئی آدمی اچانک نبی نہیں ہو جاتا یا ایسے ہی نبی نہیں ہو جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو چنتے ہیں اور اس کو تیار کرتے ہیں اور اس کو نبوت کے لیے ڈھالتے ہیں۔ پھر 40 سال کی عمر جب ہوتی ہے تب ان کے پاس پروانہ آتا ہے کہ آپ اپنی نبوت کا اعلان کیجئے اور ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیے۔ اسی طریقے سے اور بھی نبوت کے بعد کے جتنے مراتب ہیں، چاہے وہ صحابیت کا ہو، چاہے وہ شہادت کا ہو، چاہے وہ ولایت کا ہو، چاہے وہ صدیقیت کا ہو، اس سے نیچے اتر کر کے چاہے وہ ایمان اور اسلام ہی کا کیوں نہ ہو، ہر چیز کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ہمارا اور آپ کا ایک مسلم گھرانے کے اندر پیدا ہونا یہ بھی اللہ کا انتخاب تھا کہ اس کو کہاں پہ کس طریقے سے پیدا کرنا ہے، کس گھرانے میں پیدا کرنا ہے اور کس حالت میں پیدا کرنا ہے، کس مذہب میں پیدا کرنا ہے اور کس طریقے سے زندگی گزارے گا، یہ بھی انتخاب ہے۔ اس کے بعد جس طریقے سے قوموں کا انتخاب ہوا، ہمارا دوسرا انتخاب ہوا ہے اخیر امت کے طور پر۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، دوہرا انعام کہ مسلمان بنایا اور مسلمانوں میں سب سے باعزت بنایا۔ اب اس ایمان کی بنیاد پر اللہ رب العزت کی طرف سے مختلف آزمائشیں آتی ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہاں تو موٹی موٹی چیزوں کا تذکرہ کر دیا گیا کہ اللہ رب العزت وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ تاکید کے ساتھ، اور تاکید بھی دوہری، بلکہ تاکید کو کہہ لیجئے پہلی تاکید ہے کہ ضرور بھی ضرور اللہ رب العزت تمہارا امتحان لیں گے، تمہارے اوپر آزمائشیں آئیں گی، حالات آئیں گے، ان حالات کے اندر اللہ رب العزت تمہاری پرکھ کر دیں گے کہ کتنے پانی میں ہو اور کس معیار کے ہو۔ انعام کا مرحلہ، کامیابی کا مرحلہ، سرخروئی کا مرحلہ، عیش و عشرت کا مرحلہ، یہ سارے کے سارے مراحل امتحان کے بعد، آزمائش کے بعد، مشکلات اور مصیبتوں کو جھیلنے کے بعد ملتے ہیں۔
بشیء من الخوف، کبھی ایسا ہوگا کہ خوف کی حالت میں تمہاری آزمائش ہوگی. دشمن اپنی پوری طاقت کے ساتھ اور اپنی پوری تعداد کے ساتھ پورا لاؤ لشکر جمع کر کے تمہارے خلاف اکٹھا ہوگا، جس طریقے سے غزوہ احزاب کے اندر ہوا تھا کہ مشرکین کفار اور مشرکین مکہ اور کفار اور ان کے ہمنوا جو ہم خیالات تھے سب کے سب اکٹھا ہو گئے تھے کہ ایک جٹ ہو کر کے ایک مرتبہ حملہ کریں گے اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے. اس وقت جو حالات رہے ہوں گے اور جو خوف کی صورتحال بنی ہوگی اس کو آپ کبھی محسوس نہیں کر سکتے. یہ صرف ان کے لیے خاص نہیں ہے، تاریخ بدلتی رہتی ہے، تاریخ دہرائی جاتی ہے. آج پھر ایک امتحان کا زمانہ چل رہا ہے. اس امتحان کے دور میں اپنے آپ کو سنبھالنا اور مضبوطی سے ایمان کی طرف جمنا، لوٹنا اور اس پر قائم رہنا اور ایمان کے تقاضوں کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا، یہ ہے وقت کا تقاضا. جس طریقے سے حالات بگاڑے جا رہے ہیں، داخلی اور خارجی، داخلی حالات کے نتائج یہ ہیں کہ گاہے بگاہے کسی نہ کسی کو جو مسلم چہرہ ہے کھڑے کر دیا جاتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تم نبوت کا دعویٰ کرو، تم مہدویت کا دعویٰ کرو، تم فلاں کا دعویٰ کرو اور لوگوں کو اپنا مرید بناؤ. اور اگر لوگ اس طریقے سے نہیں آتے تو ان کے ایمانوں کو خریدو. لہذا آج بازار کے اندر ایمان کی خرید و فروخت بھی چل رہی ہے. پیسے کی لالچ میں، مکان کی لالچ میں، شادی بیاہ کی لالچ میں، نوکری کی لالچ میں اور دوسری بہت ساری دنیاوی ضرورتیں ہیں جس کی لالچ دے کر کے ایمان کو خریدا جاتا ہے. باہر سے حالات بگاڑ کر کے زندگی کے دائرے کو تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب کو ہندوستانی شہریت دی جائے گی سوائے اسلام. اگر وہ اسلام مذہب کو ماننے والا ہے تو اسے شہریت نہیں دی جائے گی. اب ایک انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ میں نے جس مکان کو بڑی محنت اور مشقت سے بنایا اور جس گھر کو میں نے پورا خون پسینہ لگا کر کے بسایا، آج وہ میرے آنکھوں کے سامنے چھینا جا رہا ہے، مجھ سے لوٹا جا رہا ہے، مجھے برباد کیا جا رہا ہے، تو بے بسی کی حالت میں ایسے لوگ بھی ایمان کا سودا کرنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ چھوڑو، اسلام کو چھوڑ کر کے نعوذ باللہ آج ہم دوسرے مذہب میں داخل ہو جائیں گے اور اپنی جاگیر جائیداد اور ساری چیزوں کو بچا لیں گے. یہ بھی ایک سازش ہے. خوف کا جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے یہ بھی ہمارے لیے ایک آزمائش ہے کہ اس خوف کے ماحول میں رہ کر کے آج کا مسلمان کرتا کیا ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، پہلے استقامت ہے، اس کے بعد آگے ہے تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا. جب کہہ دیا کہ اللہ ہمارے رب ہیں، ایک اللہ کو ہم نے اپنا خالق و مالک اور سب کچھ تسلیم کر لیا، تو اب ضرورت ہے اس کے اوپر جم جانے کی. تم اپنے قول پہ، اپنے ایمان پہ، اپنے اقرار پہ، اپنے معاہدے پہ، اپنے کیے گئے وعدے پہ کس حد تک جمے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، معیار کیا ہے، اس کو آزمانے کے لیے حالات ہموار بھی آئیں گے، حالات مخالف بھی آئیں گے.
کچھ لوگ آرام کی زندگی میں بہتتے ہیں، کچھ لوگ مشکل حالات میں بھی رکھتے ہیں۔ اب تمہاری آزمائش ہوگی کہ استقامت جو تم دکھا رہے تھے، جس کا تم دعویٰ کر رہے تھے، جس کا تم اقرار کر رہے تھے، جس کو تم بیان کر رہے تھے، اس استقامت پر حقیقت میں دل سے، صدق دل سے، یقین اور اعتقاد سے جمے ہو یا جمے نہیں۔ یہ ہے آزمائش۔ اسی کے بارے میں فرمایا وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ اب ان حالات میں جم کر کے دکھاؤ کہ واقعتاً ہم نے اللہ کو اللہ مانا ہے، اسلام کو اپنا دین مانا ہے، قرآن کو اپنا دستور مانا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لائی گئی شریعت کے ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ ہم اس کے اوپر جمے رہیں گے، ہم اس سے کسی قیمت پر دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اس سے کسی قیمت پر ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حالات آئیں گے، بدل جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کی زندگی میں تھے، لوگ مسلمان ہوئے، ان کے اوپر بھی حالات آئے۔ جب پختہ ہو گئے، بالکل مضبوط ہو گئے، اس کے بعد حالات بدلے، اور وہی لوگ جن کو مکے کے اندر ایک گھاٹی میں قید کر کے رکھ دیا گیا تھا، کھانے کے اور دانے دانے کے محتاج سے، ایک گھونٹ پانی نصیب نہیں ہو رہا تھا، اسی مکے کا ایک شخص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ رب العزت نے اس کو 1/3 دنیا، یعنی پورے دنیا کو 4 جگہ تقسیم کیا جائے تو 3 حصوں پر ان کی حکومت کا جھنڈا پہنچا۔ اعزنا اللہ بالاسلام وجعلنا من رعاة الغنم الى رعاة الامم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی۔ کیسی عزت دی؟ ہم بکریاں چرانے والے تھے، اللہ رب العزت نے اس چرواہے پن سے نکال کر کے قوموں کا بادشاہ اور حاکم بنا دیا۔ وہی ابو ہریرہ ہیں جو اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر کے پڑے رہتے تھے اور بھوک کی وجہ سے غشی کھا کر گر جاتے تھے۔ لوگ کہتے تھے مرغی ہے، فرماتے ہیں ماں کان بالجنون، خدا کی قسم مجھے جنون اور مرغی کا کوئی مرض نہیں تھا، ولکنہ بالجوع، لیکن وہ بھوک کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا۔ لوگ سمجھتے نہیں۔ ان کے ہاتھ میں ریشم کا رومال، ناک صاف کرنے کے لیے۔ بخ بخ یا ابا ہریرہ، افسوس افسوس ہے ابو ہریرہ، تو اپنی زندگی کو بھول گیا۔ ماضی میں تیرے کیا حالات تھے؟ کھانے کو نہیں ملتا تھا، بھوک سے غشی کھا کر گر جاتے تھے، آج ناک صاف کرنے کے لیے تیرے ہاتھ میں ریشم کا رومال۔ ریشم کو کیا سمجھتے ہیں؟ بہت سستی چیز ہے۔ ہمارے ہندوستان کی حکومت بہت پیسے والی ہوگی، لیکن حکومت کے پاس خزانے میں اتنا پیسہ نہیں ہے کہ بارڈر پہ لگی فوج کی چھاتی پر اتنا بڑا ریشم کا ٹکڑا لگا سکے۔ جس سے حفاظت ہو۔ تو بہرکیف حالات آئیں گے، بدلیں گے۔ اب اپنے اپنے ایمان کا ثبوت دینے کا وقت شاید کہ شروع ہو گیا۔ قیامت کے قریب ایک وقت آنا ہے جس میں چھٹیا ہوگی، چھانٹ کانٹ کا وقت آتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس دور میں چھانٹنے کا کام شاید شروع کر رہے ہیں۔ آج کوئی مسلمان تھا، کل دیکھیں گے بڑا اللہ والا تھا، آج کہاں چلا گیا، ختم۔ اب جو صحیح مسلمان ہیں وہ ایک طرف آئیں گے، اور جو ملے جھلے تھے، غلط تھے، نام کے تھے، کسی کام کے نہیں تھے، وہ الگ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر جو ہونا ہے وہ ہوگا۔ اس تاریخ کو دوبارہ یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں، اکثر لوگ جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو سمجھنے کی اور اسلام پر ثابت قدم رہنے کی اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔